پوائنٹ ففتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مدینہ منورہ میں، قباء میں تشریف آوری اور مسجد کی تعمیر۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں تشریف آوری کب ہوئی؟ جواب، دوشنبہ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوی 1 ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس مکمل ہوئی۔ سوال، قباء تشریف آوری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے کتنے عرصہ ہوا تھا؟ جواب، نبوت کا آغاز اگر 9 ربیع الاول 41 عام الفیل سے ہو تو 13 برس مکمل، رمضان 41 عام الفیل سے 12 سال 5 ماہ اور 18 دن۔ سوال، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر قیام پذیر رہے؟ جواب، کلثوم بن حدم۔ سوال، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن رہا؟ جواب، 4 دن، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ سوال، قباء قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اہم کام کیا؟ جواب، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی۔ سوال، مسجد قباء کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ سوال، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جواب، عمرے کے برابر ہے۔ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، ابن ماجہ۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس قبیلہ کو آمد کی اطلاع کی؟ جواب، بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا۔ سوال، مدینہ میں پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی؟ جواب، بنو سالم بن عوف کی بستی میں۔ سوال، پہلے جمعہ میں کتنے آدمی شریک تھے؟ جواب، 100 آدمی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے انصار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 500۔ سوال، انصار کی بچیاں خوشی مسرت سے کیا ترانہ پڑھ رہی تھی؟ جواب، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ سوال، اونٹنی جس محلہ میں بیٹھی وہ کس قبیلہ کا محلہ تھا؟ جواب، محلہ بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیھال کا محلہ تھا۔ سوال، اونٹنی کس کے گھر کے سامنے بیٹھی؟ جواب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ سوال، اونٹنی کی نکیل کس نے تھامی؟ جواب، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ سوال، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ چند دن بعد کن لوگوں کو لے کر آئے؟ جواب، ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ام ایمن رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال، ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا عرصہ رہا؟ جواب، 7 ماہ۔ سوال، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی رہ گئی تھی اور وہ کب آئی؟ جواب، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئی تھی، غزوہ بدر کے بعد تشریف لائی۔ سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہونے پر کون سا شعر پڑھتے تھے؟ جواب، کل امری مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ۔ ہر آدمی کو اس کے اہل میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں کیا دعا کی؟ جواب، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ منورہ کو اس طرح محبوب کر دے
جیسے مکہ مکرم محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا و مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہاں ٹھہرے تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخ بستی میں حبیب یا خبیب بن یصاف کے گھر اور دوسرے قول کے مطابق خارجہ بن زید کے گھر۔ سوال: مدینہ طیبہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: یثرب، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اقوام سے واسطہ پڑا؟ جواب: 3 طرح کی اقوام سے۔ پوائنٹ فرسٹ: مدینہ منورہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین و منافقین۔ پوائنٹ سیکنڈ: صحابہ کرام کی جماعت۔ پوائنٹ تھرڈ: یہود۔ سوال: مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ جواب: 3 قبیلے تھے۔ پوائنٹ فرسٹ: بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، آبادی مدینہ میں ہی تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ: بنو نذیر۔ پوائنٹ تھرڈ: بنو قریظہ۔ سوال: مدینہ کی اقتصادیات کی بڑی بنیادیں کیا تھیں؟ جواب: زراعت و صنعت۔ سوال: مہاجرین میں فوت ہونے والے پہلے فرد؟ جواب: سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ سوال: انصار میں سے پہلے فوت ہونے والے؟ جواب: اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: ہجرت سے پہلے فوت ہونے والے صحابی رضی اللہ عنہ؟ جواب: برا بن معرور رضی اللہ عنہ۔ سوال: ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سوال: مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر۔ ربیع الاول یکم ہجری 622 عیسوی تکمیل ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی۔ سوال: مسجد نبوی کی جگہ کہاں سے حاصل کی؟ جواب: 2 یتیم بچوں کی جگہ قیمتاً حاصل کی گئی، سہل اور سہیل، جو معاذ بن افرا کی زیر نگرانی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں کیسے حصہ لیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ سوال: اینٹ اور پتھر ڈھوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ جواب: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھ کر کیا کہتے؟ جواب: لئن قعدنا والنبی یعمل فذاک منا العمل المضلل۔ اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ سوال: مسجد نبوی کی فضیلت بیان کریں۔ جواب: صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، یعنی 1000 نماز افضل ہے۔ سوال: مسجد نبوی کا نقشہ بیان کریں۔ جواب: دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، زمین پر ریت اور کنکریاں بچھا دی گئی اور 3 دروازے لگائے گئے۔ سوال: مسجد نبوی کے 7 چبوترا کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صفا۔ سوال: عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی حیثیت بیان کریں۔ جواب: یونیورسٹی، اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس، ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا، مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی، پارلیمنٹ، مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے۔ سوال:
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں نماز جنازہ پڑھی؟ جواب ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ علی الجنازہ بالمصلی والمسجد۔ اس باب کے تحت 3 روایت بیان کی۔ نجاشی کی وفات پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ما صلی رسول اللہ علی سہیل بن بیضاء الا فی المسجد۔ سوال، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب 1 ہجری میں۔ سوال، بوک اور ناقوس سے کیا مراد ہے؟ جواب، بوک یہودیوں کے بلاوے کا ذریعہ ہے، ناقوس عیسائیوں کے بلاوے کا ذریعہ ہے۔ سوال، کس صحابی رضی اللہ عنہ نے طریقہ اذان کو خواب میں دیکھا؟ جواب، عبداللہ بن زید الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ جواب، یہ خواب سچا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھاؤ۔ سوال، پہلے مؤذن کون ہے؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جواب، اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا ہے۔ سوال، اصحاب صفہ کی تعداد کتنی رہتی تھی؟ جواب، 70 اور 80 کے درمیان۔ وہ لوگ جو مواخات کے رشتہ میں نہ آ سکے وہ صفہ میں رہتے تھے۔ سوال، اہل صفہ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ جواب، سردی سے بچاؤ کے لباس نہ تھے، نہ اوڑھنے کے لیے چادریں تھے، کسی کے پاس مکمل لباس نہ تھا، نصف پنڈلیوں تک ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہوتا۔ سوال، اہل صفہ کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ جواب، کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 افراد کے لیے روزانہ کھجور کی 1 مد مہیا کرتے، بعض دفعہ دودھ، حصیثہ، آٹا، گوشت اور کھجور کا پکا ہوا آمیزہ کھلا دیتے۔ جب کھانا میسر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معذرت کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی مہمانی کرتے تھے۔ سوال، اصحاب صفہ کے بارے میں قرآنی آیت بتائیے۔ جواب، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ سورۃ الانعام۔ سوال، جنت کے باغیچے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مسجد نبوی میں وہ مقام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنۃ و ممبری علی حوضی۔ مواخات مدینہ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ سوال، مہاجرین اور انصار میں مواخات بھائی چارہ کب ہوا؟ جواب، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد 1 ہجری میں۔ سوال، مہاجرین و انصار میں مواخات کس بات پر ہوا؟ جواب، غم گساری، حقوق کی ادائیگی اور موت کے بعد ایک دوسرے کے مال کے وارث ہونے پر۔ سوال، مواخات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنائیے۔ جواب، تَأْخُوا فِي اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ، اللہ کی رضا کے لیے تم دو بھائی بن جاؤ۔ سوال، مہاجرین و انصار جن کے درمیان مواخات ہوئی تعداد بتائیے۔ جواب، 45 مہاجر، 45 انصار، کل 90 افراد۔ سوال، مواخات کا عمل کس جگہ ہوا؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پر۔ سوال، انصار کی اس قربانی پر قرآن مجید کا تبصرہ بیان کرے۔ جواب، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ تنگ حال ہو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ سوال، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کیا پیشکش کی؟
جواب: میرے پاس مال ہے، وہ آپ کا اور میرا آدھا ہو۔ ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد بن ربیع کی پیشکش کا کیا جواب دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ سوال: وراثت کا حکم کب تک قائم رہا؟ جواب: وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ سورۃ الاحزاب، سورہ انفال، سورہ نساء۔ سوال: مواخات بھائی چارے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: جاہلی عصبیتیں مٹ جائے، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائے، بلندی و پستی کا معیار انسانیت تقویٰ ہو۔ سوال: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے کس بازار گئے اور کس چیز کی تجارت کی؟ جواب: بنو قینوقاع کے بازار پنیر اور گھی کی تجارت کی۔ سوال: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انصاری عورت سے شادی کی حق مہر میں کیا دیا؟ جواب: 1.25 تولہ سونا۔ عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام۔ سوال: عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کس بات سے متاثر ہوئے؟ جواب: جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلی بار حاضر ہوا تو دیکھتے ہی میں نے کہا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ سوال: عبداللہ بن سلام کون تھے؟ جواب: نہایت بلند پایہ یہودی عالم۔ سوال: عبداللہ بن سلام نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: یہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ سوال: یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کی ذات کے بارے میں کیا تاثر دیا؟ جواب: سیدنا وابن سیدنا وابن سیدنا وعلمنا وابن اعلمنا، وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے، سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ سوال: جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں نے کیا تاثرات دیے؟ جواب: شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ تکذیب کی اور گالیاں دینے لگے۔ میثاق مدینہ۔ سوال: میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد سب اہل مدینہ کے درمیان ایک دوسرے کی مدد کا جو معاہدہ کیا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ سوال: میثاق مدینہ کا مقصد کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات منظم کرنے پر توجہ دی، ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، وفاقی وحدت منظم ہو، کشادہ دلی اور رواداری کو فروغ ہو، غلو اور تعصب کا خاتمہ ہو۔ سوال: میثاق مدینہ کب اور کن کے درمیان ہوا؟ جواب: 1 ہجری مسلمانوں اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے درمیان۔ یہ دنیا کی قدیم ترین جامع دستوری دستاویز ہے۔ سوال: مدینہ منورہ میں نفاق کب ظاہر ہوا؟ جواب: غلبہ اسلام کے بعد۔ سوال: منافقین کون لوگ تھے؟ جواب: قبیلہ اوس و خزرج کے بعض لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار ایمان کیا اور دلوں میں کفر پوشیدہ رکھا۔ سوال: منافقین اور یہودیوں کے درمیان کون سی چیزیں مشترک تھیں؟ جواب: مسلمانوں کو حقیر جاننا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے خلاف خفیہ میٹنگیں کرنا۔ سوال: رئیس المنافقین کون تھا؟ جواب:
ابی بن سلول یہ اپنی قوم کا سردار تھا، لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اسے ناگوار گزرا تو منافق ان کی سرداری قبول کر لی۔ تحویل قبلہ۔ سوال: ابتدا میں مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب: بیت المقدس کی طرف۔ سوال: بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنا عرصہ نماز پڑھی؟ جواب: 16 ماہ یا 17 ماہ۔ سوال: بیت اللہ کو قبلہ کب بنایا گیا؟ جواب: شعبان 2 ہجری 624 عیسوی۔ سوال: بیت اللہ کس جگہ ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: بیت المقدس کس جگہ ہے؟ جواب: فلسطین۔ سوال: پہلی نماز کون سی تھی جو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی؟ جواب: عصر۔ سوال: بیت اللہ کے مشہور نام کون کون سے ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ، بیت مکرم، مسجد حرام، بیت العتیق۔ سوال: صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے پہلے کس نے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھی؟ جواب: ابو سعید الحارث بن نفیع بن المعلی الانصاری۔ سوال: تحویل قبلہ کی حکمت بیان کریں۔ جواب: مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں اور اہل کتاب کا امتحان مقصود تھا۔ سوال: مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں کے تحویل قبلہ پر اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب: قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ ﷺ کہہ دے، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ تحویل قبلہ میں کس جانب اشارہ تھا؟ جواب: امت مسلمہ کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا۔ سوال: تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: خوشی کی لہر دوڑ گئی، دلی تمنا پیدا ہو گئی۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ سوال: رمضان المبارک کے روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ جواب: 2 ہجری شعبان۔ سوال: صوم کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: رکنا، جس طرح قرآن مجید میں ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا۔ روزہ دار کا فجر سے مغرب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے، ازواجی تعلقات قائم کرنے اور ارادتاً قطع کرنے سے رک جانا۔ سوال: فرضیت رمضان روزہ پر قرآن مجید سے دلیل دے۔ جواب: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ سوال: روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ جواب: رمضان المبارک۔ سوال: صدقۃ الفطر کب فرض ہوا؟ جواب: 2 ہجری رمضان المبارک عید سے 2 روز قبل۔ سوال: صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہوا؟ جواب: ہر مسلمان، چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرد و عورت پر۔ سوال: صدقۃ الفطر کی مقدار بیان کریں۔ جواب: ایک سا تقریباً 2.25 کلو جو یا من کا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابو داؤد۔ سوال: پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ جواب: 2 ہجری رمضان المبارک کے بعد۔ سوال: زکوٰۃ کیا ہے؟ جواب: زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری اور پاکیزگی کے ہیں۔ مخصوص گروہ کے لیے مخصوص اموال میں سے شرعی طور پر واجب مقدار نکال کر اللہ تعالیٰ تقرب حاصل کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔